مجھے کہتے ہیں جناب یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے. یہ جو اب تک میں نے بیان کیا ہے یہ دیوبندی ہے. جی بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کسی رسول کو، کسی اللہ کے بندے کو پوج نہیں سکتے. آپ پوچھ سکتے ہیں، جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں نا، آپ سجدہ دیں، اپنے باپ داداؤں کی قبروں کے سامنے سجدہ دیں. آپ اپنے باپ داداؤں کو پوجتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے. سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر کو کبھی چومتے تھے، کبھی نہیں چومتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے، کبھی چوم لیا کبھی نہیں چوما، کبھی بہلا دیا مجھ کو، کبھی سرمستیاں دے دی. میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی. تسی پیو دادیاں اتنا چاہ چاہ کے ٹھم ٹھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول لال ملا چھوڑو. ہر چیز نہیں ایک حد ہونی ہے. بزرگانہ ادب کرو لیکن اس مقام تے بھی تو نہ کھڑو کہ مشرک ہو جو تسی. کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے، کوئی دافع المشکلات پہ مننا ہے، تو وہ بیچارہ ادو چاہ کے جتی آنا میں ان کو نکلن نہیں ہونا، حکم نہیں میں تیری بوت پان چھوڑا ہے. ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے بیچنے نے تے تسی یہ گلاں سنال کرو لگ پے ہو. پڑھو نا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات یا انہوں نے یہ تحقیقہ، انہاں قبر چمڑا منع کیتا ہے. کیا سنی اس پر چلتے ہیں؟ جڑی یہ مٹھی مٹھی اور سبحان اللہ تے بڑی کوڑی ہاؤ ہاؤ. بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے. ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کم از کم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے. ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے، مولوی صاحب آہنے مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے. کوئی وہ ہے سارا کچھ ککڑ شکڑ پکائے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں. حضور کی سنت ہے. ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید الانبیاء نوش فرماتے تھے. کوئی شربت ہو، ارے بھائی کوئی حلوہ ہو، کوئی میٹھی چیز ہو، یہ کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں کیا گیا. اللہ اکبر، یہ کیسی دعوت ہے کہ اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں. ہم تو بریلوی ہیں. جو بمدی بھی کہتے ہیں یار میں اس حلوے کو پسند تو نہیں کرتا مگر بھوکا ہوں اب کھا لیتا ہوں تو کرو. کوئی ایسی بات نہیں، حلوہ ایسی چیز ہے. لیکن اتنا تو تم کہتے ہو، یہ بھی دیکھو کہ حضور رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو نوافل پڑھتے تھے تو نالی سے خون بہتا تھا، کھڑے ہو کر زخم ہو جاتے تھے. یہ بھی تو سنت ہے نا. پلیٹ صاف کرنی سنت ہے، تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اللہ دی عبادت سطح تے کرنا یہ بھی حضور دی سنت ہے. مٹھیاں مٹھیاں سنتا بڑے افسوس دی گل ہے. اس واسطے گل نہ کرو، غور کرو. تے صدر صاحب نے جے بلایا مشائخ نو، شیخ رشید صاحب بھی بڑی ٹوپی پا کے بیٹھے نال جی، سارے ہاں پورا کر چھوڑنے نے بہت ہے جی ماشاءاللہ. عجیب. میں میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو. گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، تماشا بینن تے کنجری وچ بیٹھی ہوئی ہے. اے سیاست اج دے دور دی. سمجھ آئی؟ ماں بھی آکھیا نے تو بھی وزیر بن، میں آکھیا بس مہربانی
میں نہ وزیر بننا. سمجھ آئی نا؟ اسی بوا مرضی نال کھولنے ہیں, وزیر باہر بیٹھے رہنے ہیں, تے وزیر میں آپ بن گئی ہوں. بر سریر دل شاہم شوکت گدائی نس, گرد کوئے معشوقم رتبہ رسائی نس. اسی اپنے دل دے تخت تے بادشاہ ہاں, جس لئے مرضی یہ اٹھنے ہیں, جس لئے مرضی یہ ملنے ہیں. وزیر کیڑی گل؟ میں کہا نہیں, تسی دسو کہ اتنے جڑے لوگاں تسا جمع کیتا ہے, انہاں کو پوچھیا نے کہ ایک پینل قائم کرو کہ پہلے تسی اختلاف تا مٹاؤ. جڑے میں مسئلے بیان کیتے نہ ہوں, جو اب تک مسئلے بیان کیے ہیں, اللہ کے فضل سے میں نے صرف اہل سنت کی وکالت اور ترجمانی نہیں کی, بلکہ ان مقاصد عالیہ کو بیان کیا جو میرے مطالعہ کا نتیجہ ہے. اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کاملین کے لیے میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے. سمجھ آئی؟ اے سنی کے کسیاں دے سن, اے تا چندہ نہیں دینے, اے تا چندہ نہیں دینے. مرزائیاں تکو کتھے چندے دے دے کے کتھے پہنچ گئے. سنی جڑا چندہ نہیں دینا, پر اگے کے کرون اگے بھی لٹ کے کھا ونن. ہاں میں دسنا جی, تے اگے بھی تو کھا ونن نا, ایک ایک کرنو. سارے پاسے مصیبت آئی ہے, اسی کساں کساں رواں. پمبا کجا نے ہم تن ہم داغ داغ شد, کتھے کتھے روح رساں رکھا, سارا جسہ ہی زخمی ہویا ہے. دیو مسیتی آسے تے کرے تے لگنے. سمجھ آئی؟ تے میں انشاءاللہ میں باہر گیا تے ماں لوگاں پیسے دیتے, میں کچھ جامعہ دارالعلوم تو کچھ مصیبت رہی, 3-4 سال کوئی جگہ بھی اپنی متعین نہ ہوئی. ہون انشاءاللہ میں شروع کر رہا تے لوگاں آکھیا جناب پیسے کھا گیا. میں لندن میں تقریر کی تھی تے میں سارے لوگ بیٹھے, میں کہا تساں نہ دیتا ہے کھانے پہ ہاں سی, تسی لندن آ رہے ہو تو ضروری تے نہیں نا. لندن میں جڑے بندے ہون وہ انسان ہو ہی ہونے, لندن میں کھوتے نہیں رہنے. جڑا پاکستان تو کھوتا اتھے چلا ونجے تے مڑ کے وہ انسان بڑھ میں نا, وہ کھوتا ہی رہنا ہے, تو مڑ کے بھی آوے. یہ برطانیہ نہ کھوتا ہو سی, بس اتنی گل ہے. اپنا وطن اپنا نے ہون اکھے تین میں نہیں فلانے دار نکل گئی ہے, زنانی میں نے فلانے نال فٹ ہوئی ہے. او منہ فٹو, رونے کیوں ہونو, اپنا کار جے چھوڑا نے وطن جے پیڑا چنگا یا اپنا وطن تے ہے نا, ہون رونے ہو تیاں پیڑا اکھے تویز دے ہو جی, ایک 1500 نہ تویز ہے. اساں نے بڑے بڑے تویزی چکر ہیں, جو جمایا پیر اتھے کٹھا ہویا ہے, جو علامہ کستلانی اتھے وے, جبے کبے پائے, ہندویاں بھی تویز پہ دینے, مشرکاں بھی آیتاں لکھ کے دینے پہ 1500 نہ ایک ایک تویز. میں کہا یار یا اللہ منڈا ایک چلا چھوڑتے, 2-4 لاکھ پاؤنڈ میں نے بھی کرا چھوڑتے. سمجھ آئی؟ ہندوان لکھ کے جناب, ہندوان تویز دیتے ہیں, اور اساں نے بڑے پکے مسلمان میں نانا کرنا. سمجھ آئی؟ انہاں پتن تے اندازہ لاؤ تسی کس واسطے جناب کہ اے فلانے جگہ سنا ایک کام نہیں ہونا پیا, ایک کام نہیں ہونا پیا, لوگاں لٹ کے کھا گئے, لٹ کے. تے ہون تسی دسو کہ ملک چھوڑیا نے, اوئے علم ہے, رنج ہے, غم ہے, محن ہے, مگر اپنا وطن ہے. ہون رونے کے ہو ہے مصیبت نہیں, پوچھو بن کے برطانیہ آلیا کو لوں ہیں جی, کوئی نہ پتر نہ تھی, کوئی آنکھیں ویکھے چ نہیں, اپنے اپنے منہ کیتے نے شتر بے مہار. کہ ہون پٹو رو مکھے ہون, میں ایسی کیا سی, میں کہ تویز چیز ککھ نہیں کر سکنے نے کچھ, میں لکھ کے دینا.
انج دیو پہ کھلار کے سارے یہاں پیسے ہے جی۔ اس واسطے میں عرض کر رہا کہ یہ نظام جب تک یہاں نافذ نہیں ہوگا اور حکومت وقت یہ سن لے کان کھول کر کہ ہم ان کے ساتھ آج بھی کل بھی تعاون اس شرط پر کریں گے۔ اور میں کم از کم ایوان صدر میں اس لیے گیا تھا، میں مشائخ کہلانے کے لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے لوگ پیر سمجھیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو صدر صاحب کی تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ہے، صدر صاحب نے آپ کی کبھی کوئی بات بھی مانی ہے؟ چلے مجھے اتنی بات بتائیں، جواب دیں جی، کوئی بات آپ کی مانی ہے؟ ہم پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، منہ پیٹ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس ملک خدا داد پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ٹھیک ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرو، کملی والے کا نظام نافذ کرو۔ صدر مشرف کیوں نہیں مانتے ہیں جی؟ اس کے بعد یہ جناب ضیاء الحق صاحب کا دور گزرا، نواز شریف صاحب کا دور گزرا، یہ جتنے مرحوم ہو گئے، انہوں نے کیا کیا؟ جو آتا ہے کرسی پر وہ اپنے ہوس اقتدار جو ہے اس کو کھا جاتی ہے، لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ قوم کو کب تک بے وقوف بنائیں گے؟ آخر اس کا حل کیا ہے؟ مشائخ اسی طرح جاتے رہیں گے، علماء اسی طرح جاتے رہیں گے؟ ہم ان کی بارگاہوں، میں نے صدر صاحب سے وہاں جو مشائخ تھے ان سے پوچھ لیں، علماء سے، میں نے کہا صدر صاحب قبلہ ایک وہ وقت تھا کہ آپ جیسے بادشاہ ہمارے بزرگوں کے دروازوں پر چل کر آتے تھے، تو آج چلو اس مقام کے ہم نہ صحیح، لیکن یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ یہ ملک جس وجہ سے بنا ہے اس میں وہ نظام نافذ کرے جی۔ تو کیا انہوں نے آج تک کوئی بات مانی ہے؟ تو پھر کیا فائدہ جانے کا؟ کوئی امت، حضور کی امت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان عمل میں نکلے، علماء نکلیں اور یہ پرزور اپیل کریں، چاہے ہم مریں، ہم پر گولے برسائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج کروانا ہے۔ ہماری عزتیں حضور کے دامن سے وابستہ ہیں، ہماری پیریاں حضور کے جوتوں کے صدقے چل رہی ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ علماء کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو حضور سید الانبیاء کا کرم ہے، آپ کے دامان عالی سے وابستگی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں جی ممبر رسول، ممبر رسول نہ مسیت رسول نے حوالے نال، خطبہ رسول نے حوالے نال، تے گلہ رسول نے خلاف، جڑی تنخواہ تو کھا رہے ہیں، ممبر نہیں، محراب نہیں، مسجد نہیں، رسول اللہ نے صدقے، تے شرم کرو، جس کا کھائیے اس کا گائیے، تو کچھ حیا ہونی چاہیے۔ تو اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے امت کا متحد ہونا ضروری ہے۔